له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم۔ تمام تعریفات، تحمیدات، تکریمات، تنزیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس کائنات کا یکتا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگن درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، جنہیں اس دنیا کے لیے رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا گیا۔ معزز سامعین گرامی، آج کا ہمارا موضوع مسلمان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، کہ جس کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ آیا ہماری زندگیاں یا ہمارا اخلاق وہ ہے کہ جو ایک مسلمان کے لیے زیب دیتا ہے، یا ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ معزز سامعین گرامی، مسلمان کا اخلاق کیسا ہو، یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب جب تلاش کرتا ہے انسان تو مختلف جگہ کی طرف رخ کرتا ہے۔ پھر جب اس کے نظر قرآن مجید میں پڑتی ہے تو قرآن مجید اس کی توجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف رخ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے اور فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں، خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہو، اخلاقیات سے ہو، عقائد سے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور کہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ ذکر کر کے ہماری توجہ اس بات کی طرف رکھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کو بھی ہمیں اپنانا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نہایت ہی بہترین اور اعلیٰ درجے کا ہے۔ حضرت سعد بن ہشام بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھا تھا اور ان سے میں نے سوال کیا، یا ام المؤمنین انبئنی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں الست تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا پڑھتا ہوں قرآن۔ تو اس پر کہا فإن خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ قرآن ہی تو ہے۔ قرآن مجید کتابی شکل میں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر سے اخلاق کو عملی شکل کے اندر لوگوں کے سامنے رکھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی، حسن اخلاق کی بے شمار فضائل ذکر کیے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سنن ابی داؤد کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ سب سے زیادہ کامل ترین مومن جس کا ایمان پختہ ہے وہ ہے کہ جس کا اخلاق بھی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اور کسی جگہ جامع ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما من شیء اثقل فی المیزان مؤمن یوم القیامت من حسن الخلق، کہ ترازو کے اندر اعمال کا جب وزن کیا جائے گا تو اس ترازو کو جھکانے کے لیے جو سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی وہ انسان کا اخلاق ہے۔ حسن اخلاق کے بارے میں
ہمارا ایک تصور ہے کہ حسن اخلاق کسی انسان کے ساتھ کر لیا جائے، اخلاق و کردار کے ساتھ پیش آ جائے تو اس کا مراد ہے حسن اخلاق، مگر حقیقت کے اندر حسن اخلاق کا جو مفہوم ہے بہت وسیع ہے۔ حقیقت کے سب سے پہلے جو حسن اخلاق کا جو حق ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کا ہے۔ اللہ رب العزت کے ذات کا زیادہ حق ہے کہ اس کے ساتھ حسن اخلاق برتا جائے، اور اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ حسن اخلاق کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات اور فرامین کو مانا جائے، اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید ذکر کر دی کہ اس کے کام کرنے والا اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اس سے دور ہو جایا جائے۔ ذرا ہم اپنے اخلاق کا جائزہ لیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، سود کھانے والا سود کھا رہا ہے، جھوٹ بولنے والا کاروبار میں اپنے معاملات میں جھوٹ بول رہا ہے، بد زبانی کرنے والا بد زبانی کرتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو صاحب اخلاق مانتا ہے۔ نبی اللہ رب العزت کی ذات سے حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت بلائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا آئے مسجد سے، تو اپنے تمام کے تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اس مسجد کی طرف آیا جائے۔ مگر معزز سامعین گرامی، ہماری مصروفیات ان میچوں کی نظر ہو گئی ہیں، ہمارا وقت فلموں ڈراموں کی نظر ہو گیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے اس فرامین کے اوپر عمل کرنے کی بجائے ایسی ڈگر پر چل رہے ہیں کہ الحفیظ والامان۔ اللہ رب العزت سے حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو دیا ہے ہمیں، ہم اس کا شکر ادا کریں، ہم اس کا شکر ادا کرنے والے بنیں۔ مگر دینے والا اللہ رب العزت ہوتا ہے، بگڑی بنانے والا اللہ رب العزت ہوتا ہے، مگر ہماری بد اخلاقی دیکھیے کہ دینے والا بھی اللہ رب العزت ہے، دعائیں سننے والا بھی اللہ رب العزت ہے، مگر ہم نظر و نیاز اور چڑھاوے کسی اور جگہ چڑھا رہے ہوتے ہیں، ہم صدائیں کسی اور کو لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اخلاق کا تقاضا نہیں ہے جو اللہ رب العزت ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ اگر اس نے اخلاق کا عملی نمونہ دیکھنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی طرف نظر دوڑائیے کہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں، بیماری بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے، مگر ان کے الفاظ کا چناؤ دیکھیے، اخلاق و کردار کا عملی نمونہ ہے کہ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ رب العزت مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے زندگی کے جس پہلو کے اندر انہیں آزمایا تو وہ آزمائش میں پورا اترتے ہیں۔ قرآن اس بات کی تائید کرتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ زندگی کے کسی بھی موڑ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا اللہ رب العزت نے تو وہ تمام کے تمام آزمائشوں میں پورا اترنے والے تھے۔ وہی نہیں بلکہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی دیکھیے کہ جب باپ کہتا ہے اے بیٹے میں نے خواب میں تجھے دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اس کا حسن اخلاق بھی کیا کہنے کہ کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان کر گزریے کہ جس کا آپ کو حکم دیا ہے۔ کہنے والا شاعر کہتا ہے سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ حسن اخلاق کا عملی نمونہ ہے۔ معزز سامعین گرامی، اسی طرح دوسرا حق حسن اخلاق کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا آتا ہے۔ قرآن مجید اس کی تائید کچھ یوں کرتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لوگوں سے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تم لوگوں سے محبت کرنے لگ جائے تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت جس شخص کو نصیب ہو جائے، آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ رب العزت کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ محبت فرشتوں کے ذریعے اس پورے روئے زمین کے لوگوں کے اندر داخل کر دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ ساتھ دنیا دار بھی لوگ اور دیندار بھی لوگ اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ کئی میل کا سفر کر کے ایک شخص دور بیٹھا ہوتا ہے، عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی، مسعود عالم صاحب، بڑے بڑے شخصیات کہ جن کا نام لے کے دل کو سکون ملتا ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے، یہ محبت ہے۔ معزز سامعین گرامی، اللہ رب العزت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانا جائے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آ جائے تو یہ نہ کہا جائے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مگر میرے امام کا فتویٰ یہ کہتا ہے۔ حدیث کو چھوڑ کے کسی امام کے فتوے کو اس وقت عمل کرنا یہ حسن اخلاق کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ بد اخلاقی ہے۔ آج ایک شخص کسی عام انسان سے کی باتوں کو انکار کرنے کے اڑا دے تو بندہ کہتا ہے بڑا بد اخلاق شخص ہے، مگر اس شخص کے بارے میں کیا تصور کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اس کے سامنے ہوتی ہے مگر وہ اپنے امام کے بات کو لیتا ہے اور حدیث کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اکثر ایسی احادیث ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں بار بار کہ کبھی کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا، کہ اللہ رب العزت نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اس شخص کو کہ جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو۔ ایسی بے شمار احادیث ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں، مگر ہمارا عمل اس کے برخلاف کیوں ہوتا ہے؟ آیا ہمارے دل کے اندر وہ اخلاق و کردار کے جو نشانیاں ہیں وہ کمی کا شکار تو نہیں ہوگی؟ اگر اس نے اخلاق کا عملی نمونہ دیکھنا ہے تو صحابہ اکرام کی زندگیوں کو نظر دوڑائیے اس کے اندر، کہ جب صحابی مسجد کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھتا ہے، پڑھ کے آتا ہے، سلام کرتا ہے، سلام کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اور کہتے ہیں قم فصل فرجع فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ واپس پلٹو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہی معاملہ 3 دفعہ ہوتا ہے، وہ صحابی انکار میں سر نہیں مارتا یا نہ یہ کہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے وہ آگے سر تسلیم خم کر کے پھر دوبارہ نماز پڑھتا ہے۔ آخر میں کہتے ہیں اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے بڑی کوشش کی کہ جتنی اچھی طرح ہو سکے نماز پڑھوں مگر اس سے اچھی مجھے نہیں آتی، آپ مجھے سکھلائیے۔ یہ اس نے اخلاق ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ماننا ان کے ساتھ اس نے اخلاق کی اصل نشانی ہے۔ تیسرا اس نے اخلاق کا جو درجہ ہے وہ اللہ رب العزت کی مخلوق سے پیش آنا ہے، اور اس مخلوقات میں سے سب سے پہلا جو درجہ وہ والدین کا ہے۔ وہ اس طرح کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا اسی آیت کے اندر آگے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ذرا غور کیجئے اس لفظ پر، احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ عدل یہ ہوتا ہے کہ ایک ملازم ہے، اس کے اجرت 1000 بنتی ہے تو آپ 1000 روپیہ دیتے ہیں تو گویا کہ آپ نے اس پہ عدل کیا ہے، برابر برابر دے دیا ہے۔ احسان یہ ہے کہ اس کا حق 1000 ہے، آپ اسے 2000 دیں تو یہ احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے والدین سے احسان کرو۔ ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی روشنی میں ہم عدل نہیں کر سکتے والدین کے ساتھ، وہ تو چھوڑیں، ایک ماں کی اس تکلیف کا حق ادا نہیں کر سکتے جو قرآن مجید میں ذکر ہے، ہم پوری زندگی کا حق ادا کیسے کر سکیں گے؟ اور اللہ رب العزت نے اسی آیت کے آخر میں کیا کہا؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے والدین کو زبان سے اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے اچھی طرح گفتگو کرو۔ آج ہم اف تو نہیں کہتے، اف کے علاوہ باقی ہر چیز کہہ دیتے ہیں، نافرمانی کر لیتے ہیں، اور والدین شرمندہ ہو کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے رمضان کا مہینہ ہے، بندہ عبادات کر لے، نمازیں پڑھ لے، نفلی روزے رکھ لے، فرضی روزے رکھ لے، مگر اگر یاد رکھیں والدین اس کے ناراض ہیں تو ان عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کی حدیث ہے رضا الرب فی رضا الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالدی، کہ والد کے نافرمانی کے اندر یہ یاد رکھو اگر والد ناراض ہے تو جان لو اللہ رب العزت اس سے ناراض ہے، اور والد کی رضامندی اللہ رب العزت کی رضامندی ہے۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں من احق الناس بحسن صحابتی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میری حسن صحبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں امک، تیری ماں۔ پھر کہتے ہیں ثم من، پھر کون ہے؟ قال ثم امک، پھر کہتے ہیں تیری ماں۔ تیسری مرتبہ بھی کہا ثم امک، پھر کہا ثم من؟ قال ابوک، تیرا باپ۔ رواہ البخاری۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دفعہ پوچھا گیا، ماں کا ذکر کیا گیا، 4تھی دفعہ ذکر کیا گیا تو باپ کا ذکر کیا گیا۔
آج آپ بزرگوں سے پوچھ لیں کہ جب بزرگوں کے بڑے بھائی بھی اگر ان کو کچھ کہا دیا کرتے تھے تو ان کی جرت نہیں ہوتی تھی ان کے سامنے بات کرنے کی، باپ تو دور کی بات ہے۔ مگر آج نیو جنریشن، نئے الفاظ کا چناؤ کہ سیلف ریسپیکٹ ہماری مجروح ہو گئی۔ میرے باپ نے 4 لوگوں کے سامنے، میرے 4 دوستوں کے سامنے ایسی سخت الفاظ میں بات کی، میری سیلف ریسپیکٹ مجروح ہو گئی ہے۔ معزز سامعین گرامی، سیلف ریسپیکٹ تو اس وقت بندے کو ہونی چاہیے کہ جب بندہ دیکھے کہ آگے جو بےعزتی کرنے والا ہے وہ کون ہے، وہ آپ کی تربیت کرنے کا مقصد لے کر آپ کی تربیت کرتے ہوئے سخت الفاظ میں بات کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ ساتھ دوسرے درجے میں جس شخصیت یا جس کے ساتھ اس نے اخلاق کا ذکر کیا وہ ہمسایہ ہے، کہ ہمسایہ کے حقوق کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ہمسایوں کے بارے میں اس قدر تلقین کی، اس نے سلوک کی کہ میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں انہیں وراثت میں حق نہ مل جائے، کہیں انہیں وراثت میں حق نہ مل جائے۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص اللہ رب العزت اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ جان لے اپنے ہمسایوں کو تکلیف نہ دے۔ صحابہ بیٹھے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں، قیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان فلانۃ تصلی اللیل وتصوم النہار، ایک عورت ہے جو راتوں کو روزے رکھتی ہے، راتوں کا قیام اللیل کرتی ہے اور دن میں روزے رکھتی ہے، وفی لسانہا شیء، اس کی زبان میں ایسی چیز ہے تؤذی جیران ہے، وہ اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے۔ قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا خیر فیہا، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، ہی فی النار، یہ آگ میں ہے۔ وقیل لہ، اور کہا گیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان فلانۃ تصلی المکتوبۃ وتصدق بالاسوار من العقد، ایک عورت ہے کہ جو صرف فرضی نمازیں ادا کرتی ہے اور پنیر کے چھوٹے ٹکڑوں کی بنسبت صدقہ و خیرات کر لیتی ہے، ولا تؤذی احدا، مگر اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں ہے۔ معزز سامعین گرامی، اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے بھی شفقت کرنے کا حکم دیا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، فما قال لی اف، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں کبھی ایک دفعہ بھی مجھے نہ اف کہا، ولا قال، نہ کبھی لما صنعت، یہ کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے، ولا لما صنعت ولا لا صنعت، اور نہ کبھی یہ کہا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا کیسے کیوں کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، لوگوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اخلاق و کردار والے تھے۔ ایک جب مجھے بھیجا کرتے تھے کسی کام کے لیے، قلت، میں کہتا تھا واللہ لا اذهب، اوپر سے کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا، وفی نفسی، اور میرے دل میں ہوتا تھا انی اذهب لما امرنی به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس کام کو کروں گا جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ میں کام کرنے کے لیے نکلتا، بازار میں بچے کھیل رہے ہوتے ان کے ساتھ میں مگن ہو جاتا کھیل میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے انس نہیں آیا، بیٹھ جاتے تو دیکھتے وہ کھیل رہے ہیں، فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قبض بالکفاء من ورائی، میری گدی سے پکڑتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فنظرت الیہ، میں پیچھے ہو کے دیکھتا، وَهُوَ يَضْحَكُ، اور وہ ہنس رہے ہوتے، مسکرا رہے ہوتے۔ حسن اخلاق دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہنستے ہوئے کہتے یا انیس، اے انیس، اذهبت حیث امرتک، جہاں میں نے تجھے جانے کا کہا تھا وہاں تو چلا گیا ہے۔ پھر یاد آ جاتا کہ مجھے تو وہ کام میں بھیجا تھا، کہتے میں دڑکی لگا دیتا اس کام کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچوں کے ساتھ یہ حسن سلوک تھا۔ حسن حسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، ان کو بوسہ دیتے ہیں۔ ایک صحابی بڑے تعجب سے پوچھتا ہے میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک ان کو بوسہ نہیں دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بچوں پر رحم نہیں کرتا اور ان پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی تکریم نہیں کرتا۔ یہ حسن سلوک ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔
اور یہاں تک کہ حسن سلوک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے، حسن اخلاق دیکھیے کہ ایک اعرابی آتا ہے مسجد میں، فبال بالمسجد، مسجد میں پیشاب کر دیتا ہے، فقام الیہ بعض القوم، بعض لوگ، بعض صحابہ کرام اس کی طرف لپکتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دعوہ ولا تزرموہ، چھوڑ دو، اسے چھیڑو نہ۔ قال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فلما فرغ، جب وہ فارغ ہو جاتا ہے، دعا بدلو، ایک پانی کا برتن لے کے منگواتے ہیں جس میں پانی ہوتا ہے، فصبہ علیہ، وہ اس جگہ کو بہا دیتے ہیں، اور جب وہ آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان المساجد للہ لم تبن لہذا، کہ جو مسجدیں ہیں وہ اس کے لیے نہیں بنائی گئیں، یہ تو اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اور اس صحابی کے الفاظ، اس اعرابی کے الفاظ دیکھیے، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے جھڑکا نہ مجھے گالی دی، بلکہ اس نے اخلاق کے ساتھ یہ معاملہ ختم کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے ملاقات کرتے، اس کے ساتھ اس نے اخلاق اس طرح ہوتا کہ اپنے جسم کو مکمل کا مکمل اس کی طرف متوجہ کر دیتے، اور اس کو اپنے جسم کے ساتھ مکمل متوجہ کر کے اسے وقت دیتے۔ اور آج ہمارے ساتھ اگر کوئی ملاقات کرنے آ جاتا ہے، ہمارا حالت ہوتی ہے کام باتیں کسی اور سے، سلام ادھر، توجہ کسی اور کی طرف، معاملات کسی اور کی طرف۔ یہ ہمارے حسن اخلاق کی نشانی ہے یا ہمارے بد اخلاقی کی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ایسے محبت کرتے تھے، ایسا برتاؤ کرتے تھے کہ ہر صحابی گویا کہ یہ سمجھنے لگ جاتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کرتے ہیں۔ ایک صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرنیل بنا کر بھیجا، سپہ سالار بنا کر بھیجا، تو اسے ایسا لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گویا کہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ پوچھنے لگا کہ چلو میں پوچھ ہی لوں، اے اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ سے۔ اس نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول میں مردوں کی بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ سوچنے لگا دوسرے نمبر میں بات میری آ جائے گی، پھر کہا اس کے بعد، کہتے ہیں ابو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کرتے کرتے باقی صحابہ کا نام لیتے ہیں۔ آپ کا حسن اخلاق یا ہمارا حسن اخلاق لوگوں سے ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ بندہ ہم سے جدا ہو تو ایک اچھا تاثر لے کر جدا ہو۔ اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حسن اخلاق کی تربیت دی، اور پوری زندگی کو ہمیں ایسے ڈالنے کی طرف رغبت دلائی کہ ہم اپنے زندگی کو حسن اخلاق سے بھر دیں۔ معزز سامعین گرامی، سب سے پہلے درجے کے اندر جو ہم نے حسن اخلاق کی بات کی کہ حسن اخلاق کا سب سے پہلا جو حق ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے، اور دوسرے درجے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن اخلاق کا درجہ آتا ہے، اور تیسرے میں حقوق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے سب سے پہلا درجہ وہ والدین کا آتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کے بعد ہمسائے، اس کے بعد معاملات چلتے رہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے، بڑوں کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے۔ معزز سامعین گرامی، اپنے اخلاق کو اس طرح بنانا چاہیے کہ جب اس دنیا سے رخصت ہوں لوگ ہمارے بارے میں اچھا تاثر اور اچھی یادیں رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جب جدا ہوں اس دنیا میں سے تو لوگ ہمیں ناموں سے نہ یاد رکھیں بلکہ اس بد اخلاقی سے یاد رکھیں جو ہم بد اخلاقی لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسا بنا دے، ہمارے اخلاق و کردار کو ایسا بنا دے کہ ہم لوگوں کو بھی پسند آ جائیں اور اللہ رب العزت کو بھی پسند آ جائیں، اور ہمیں اللہ رب العزت اپنے قریب قرب محبت کرنے والے بندوں میں شمار کر دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو سنایا اس پر عمل کرنے کی مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔